بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 41 میں باب الامان فصل اول سے حدیث نمبر 3977 سے لے کر 3980 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الامان الفصل الاول. یہ امان دینے کا بیان ہے. رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. امان اور امن خوف کا ضد ہے. کسی کو جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ دینا یہ امن کہلاتا ہے. امان کی مشہور 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت، کوئی کافر حربی دار اسلام میں آ کر امن طلب کرے اور مسلمانوں میں رہے، یہ مستأمن کہلاتا ہے. اس کی جان و مال دونوں کی حفاظت ضروری ہے اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. دوسری صورت امان کی یہ ہے کہ معاہدہ و حریف یعنی جن لوگوں یا ملکوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا خصوصی حکم دیا گیا ہو اور خلیفہ وقت نے ان سے عدم قتال پر معاہدہ کیا ہو، تمام مسلمانوں پر اس کی پاسداری لازم ہے. یاد رہے کہ کفار کے ساتھ 10 سال سے زیادہ جنگ بندی کا معاہدہ بھی جائز نہیں ہے. اور تیسری صورت امان کی یہ ہوتی ہے جو شخص کسی قوم، ملک یا کسی قبیلے کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہو، ان کی حفاظت لازم ہے. لفظ امان ان 3 صورتوں کو شامل ہے. آئیے اس باب کی پہلی فصل کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی حدیث مبارکہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب قالت ذهبت الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب فسلمت فقال من هذه فقلت انا ام هاني بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في صوب ثم انصرف. فقلت يا رسول الله زعم ابن ام علي انه قاتل رجلا اجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله قد اجرنا. من اجرت يا ام هاني؟ قالت ام هاني وذلك ضحى. متفق عليه. وفي رواية للترمذي قالت اجرت رجلين من احمائی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امنا من امنتی. حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کہتی ہیں فتح مکہ کے سال یعنی فتح مکہ کے موقع پر میں رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت غسل فرما رہے تھے اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کپڑے سے آپ کو پردہ کیے ہوئے تھی. میں نے سلام عرض کیا. آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں ہوں ام ہانی بنت ابو طالب. آپ نے فرمایا ام ہانی کو خوش آمدید ہو. پھر جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو جسم پر کپڑا لپیٹے ہوئے آپ کھڑے ہوئے اور نماز چاشت کی 8 رکعتیں پڑھیں. اور جب نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں کے بیٹے یعنی حضرت علی نے بتایا کہ وہ اس شخص کو قتل کرنے والے ہیں جس کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے، یعنی فلاں شخص جو حبیرہ کا بیٹا ہے. اور رسول کریم نے فرمایا ام ہانی جس کو تم نے پناہ دی ہے گویا اس کو ہم نے پناہ دی. حضرت ام ہانی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ چاشت کے وقت کا ہے. اور ترمذی کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ام ہانی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ میں نے 2 آدمیوں کو پناہ دی ہے،
جو میرے خاوند کے رشتہ دار ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا ہماری طرف سے اس شخص کے لیے امان ہے جس کو تم نے امان دی۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں فتح مکہ کے دن امان کی ایک صورت ذکر کی گئی ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام فرماتے ہیں یغتسل کے حوالہ سے حضور اکرم نے فتح مکہ کے موقع پر وادی محصب کے پاس ایک جگہ پر اپنے رہنے کے لیے ایک خیمہ نصب کروایا تھا اور وہیں پر اپنا جھنڈا گاڑا تھا۔ اس جگہ میں آج کل ایک مسجد موجود ہے جس کا نام مسجد رعیہ ہے، جو چھپرا بازار کے آخر میں واقع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ میں غسل فرما رہے تھے۔ ام ہانی وہاں آئیں۔ ام ہانی کا اصل نام فاختہ یا عاتقہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بہن ابو طالب کی بیٹی تھی۔ ان کے شوہر کا نام حبیرہ تھا۔ فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام امن کا اعلان کیا تھا، مگر شرط یہ رکھی تھی جو اسلحہ ڈال دے، گھر کے دروازے بند کر دے، حرم یا مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے، وہ امن میں ہے۔ جب علی نے اپنی بہن ام ہانی کے گھر میں داخلہ کیا تو وہاں ایک آدمی ملا۔ حضرت علی نے خیال کیا اس شخص کو امن حاصل نہیں ہے، لہٰذا ان کو قتل کرنا چاہا۔ حضرت ام ہانی آڑے آئیں، مگر حضرت علی سخت غصے میں تھے۔ ام ہانی دوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں گئیں اور امن حاصل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امن دے دیا۔ ام ہانی نے حضرت علی کو ابن امی بطور شفقت کہا ہے، کیونکہ ماں کی ممتا زیادہ ہوتی ہے۔ فلاں بن حبیرہ سے یہی شخص مراد ہے جو حبیرہ کا بیٹا تھا۔ تفصیلی روایت میں یہ ہے کہ یہ دو شخص تھے جو حبیرہ کے رشتہ دار تھے، شاید ایک بیٹا ہو دوسرا کوئی اور ہو۔ اس باب کی فصل ثانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المرأة لتأخذ للقوم یعنی تجیر علی المسلمین، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم نے فرمایا عورت کسی قوم کے لیے عہد لیتی ہے، یعنی وہ مسلمانوں کی طرف سے پناہ دے سکتی ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں عورت کے عہد و امان کی پاسداری مسلمانوں پر لازم ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں، یعنی ادنا سے ادنا گمنام آدمی حتیٰ کہ عورت بھی اگر جنگ کے دوران کسی کافر کو پناہ دے دے تو سارے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس عورت کے عہد و امان کی حفاظت اور پاسداری کریں اور غداری نہ کریں۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے یہ اسلام کا حکم ہے، اس پر مسلمان عمل کیوں نہیں کرتے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عامر بن حمیق رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من امن رجلا على نفسه فقتله اعطي لواء الغدر يوم القیامہ، رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت عامر بن حمق کہتے ہیں میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی کو اس کی جان کی امان دے اور پھر اس کو مار ڈالے تو قیامت کے دن اس کو بدعہدی کا نشان دیا جائے گا۔ یہ شرح السنہ کی روایت ہے، یعنی عرصات قیامت میں مشہور کر دیا جائے گا کہ فلاں شخص نے غداری کی تھی۔ اس شہرت سے اس شخص کی تذلیل و تحقیر ہوگی، لوگوں سے کہا جائے گا دیکھو کتنا ذلیل شخص ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں قال کان بین معاویۃ و بین الروم عہد وكان يصير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم فجاء رجل على فرس أو برزون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فنظروا فإذا هو عمرو بن عباسة فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء، قال فرجع معاوية بالناس
रवाहु तिरमिज़ी व अबू दाऊद। हजरत अबू सुलैम इब्न आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु और रूमियों के दरमियान मुआहदा हुआ था कि इतने दिनों तक एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे, और हजरत मुआविया इस मुआहदा के ज़माना में रूमियों के शहरों में गश्त करके हालात का अंदाज़ा लगाया करते थे, ताकि जब मुआहदा की मुद्दत गुजर जाए तो वो इन रूमियों पर यकबारगी से टूट पड़ेंगे और इनके ठिकानों को ताख्तो ताराज कर देंगे। फिर इन्हीं दिनों में जबकि अमीर मुआविया अपने लश्कर वालों के साथ रूमियों के शहर में फिर रहे थे, एक शख्स अरबी या तुर्की घोड़े पर सवार ये कहते हुए आए कि अल्लाहु अकबर, वफा को मलहूज रखो ना के बदअहदी को। जब लोगों ने देखा तो मालूम हुआ ये शख्स एक सहाबी हजरत आमर इब्ने आबासा हैं। हजरत अमीर मुआविया ने उनसे इस बात को पूछा कि रूमियों के शहरों में हमारा फिरना आहद शिकनी के मुरादिफ कैसे है, तो उन्होंने कहा, मैंने रसूल करीम को यह फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स और किसी कौम के दरमियान मुआहदा हो तो उसको चाहिए कि वो अपने आहद को ना तोड़े और ना बांधे कि यहाँ तक कि इस मुआहदा की मुद्दत गुजर जाए, या वो उनको मुत्तले करके बराबरी की बुनियाद पर अपना आहद तोड़ दे। इस हदीस के रावी हजरत सुलैम इब्ने आमिर हैं। यानी इस मुआहदा के खिलाफ करना या तो इस सूरत में जायज है कि जबकि इस मुआहदा की मुद्दत खत्म हो गई हो, या इस सूरत में जायज है जबकि किसी मजबूरी या मसलहत की बिना पर मुद्दत के दौरान ही मुआहदा तोड़ना जरूरी हो गया हो और फरीके मुखालिफ को पहले आगाह कर दिया गया हो कि हमारे और तुम्हारे दरमियान जो मुआहदा हुआ था हम उसको तोड़ते हैं, अब हम और तुम दोनों बराबर हैं कि जिसकी जो मर्जी हो वो कर सकता है। हदीस के रावी हजरत सुलैम इब्ने आमिर कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया हजरत इब्ने आबासा की ये बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस सुनकर अपने लोगों के साथ रूमियों के शहर से अपने कैंप वापस चले गए। ये तिरमिज़ी और अबू दाऊद की रिवायत है। इसकी तौदी में शारिहीन कराम यूं रकम तराज हैं। यसीरू के हवाले से लिखते हैं, हजरत मुआविया ने मुआहदा के दौरान हमला करना नहीं चाहा, बल्कि आपने ये सोचा कि जब मुआहदा की मुद्दत खत्म हो जाएगी तो हमला करने के लिए फौज तैयार हो जाएगी। इस गरज से इस्लामी अफवाज को रूम की सरहद के करीब पहुंचाना चाहा। हजरत मुआविया ये तैयारी कर रहे थे, एक सहाबी अरबी घोड़े या तुर्की घोड़े पर आए और फरमाया, वफादारी करो, गद्दारी न करो। यम बिजु इलैहिम अला सवा, इनका यही मतलब है कि हजरत अमीर मुआविया ने ये हदीस सुनकर अफवाज को वापस कर दिया। सुबहान अल्लाह, दीन की एक बात की और कितनी पासदारी थी। फला यहुल्लन्ना, यानी मुआहदा न तोड़े और गद्दारी न करे। वला यशुद्दन्नहु, मतलब ये कि मुआहदा में कोई तगय्युर न करे, ख्वाह नए मुआहदा के साथ क्यों न हो। ये बतौर मुबालगा फरमाया है, मुआहदा में कोई तगय्युर न करे वरना तजदीद मुआहदा की मुमानात नहीं है। फरसिन अरबी घोड़े को कहते हैं और बिरजौन ये तुर्की घोड़े को कहा जाता है।